السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو میری طرف سے رمضان المبارک کا یہ مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی: عادل حکمران، روزہ دار، حتیٰ کہ روزہ افطار کر لے، اور مظلوم۔ جس نے ایک دن کا روزہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ خوف خدا دیکھنا ہے تو مسلمان کا دیکھ، جو روزے میں وضو کا پانی منہ میں لے کر بھی پیتا نہیں ہے۔ روزے صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو ہر لغو اور رفث سے بچنے کا نام ہے۔ لہٰذا اگر کوئی تمہیں گالی دے یا جہالت کی باتیں کرے تو اسے کہہ دو کہ میں روزہ دار ہوں۔ رمضان کا مہینہ ہمیں کہاں لے کے جاتا ہے؟ اندھیروں سے روشنی کی طرف، بدی سے نیکی کی طرف، پستی سے بلندی کی طرف، بیماری سے صحت یابی کی طرف، خطرات سے احتیاط کی طرف، مکر و فریب سے عدل و راست بازی کی طرف۔ جب کوئی بھول گیا اور کچھ کھا لیا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ روزہ دار کے لیے دریائے مچھلیاں تک دعائے مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ فرمان مولا علی: مجھے عبادت میں 2 چیزیں بہت پسند ہیں: سرد موسم میں فجر کی نماز اور گرم موسم میں رمضان کے روزے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں: ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملنے کے وقت۔ اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے اپنے کردار و گفتار میں جھوٹ نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا، یعنی رات کو تراویح پڑھی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جنت کے 8 دروازے ہیں، جس میں سے ایک وہ دروازہ ہے جس کا نام ریان رکھا گیا، اور اس دروازے سے صرف روزہ داروں کا ہی داخلہ ہو سکے گا۔ سبحان اللہ۔